الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ درود پاک کی کثرت کرنے والوں پر اللہ کریم کیسی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اس نے کیسے کیسے فضائل و برکات سے مشرف فرماتا ہے۔ اس ویڈیو کو سنیں گے توجہ کے ساتھ تو جان لیں گے کہ درود پاک کی کثرت کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ کریم اس پر کیسی خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ ایک بھائی ہیں، انہوں نے سوال پوچھا، کہتے ہیں کہ یہ جو ان کا کمنٹ میں نے جب ریڈ کیا نا تو مجھے بڑا مزہ آیا اور میرے دل نے چاہا کہ اس پر ویڈیو بنائی جائے تاکہ آپ سب کی بھی اصلاح ہو اور درود پاک کے فضائل و برکات آپ کو بھی معلوم ہو جائیں کہ درود پاک کے فضل و برکات کتنے ہیں اور دنیاوی اور اخروی اعتبار سے درود پاک کے کیا فضل و برکات ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا دنیا میں بھی کس طرح نوازا جاتا ہے، آخرت میں بھی کیسے نوازا جاتا ہے، اسے کیا کیا انعامات ملتے ہیں۔ تو جب اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ بھائی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کرتے ہیں، یہ سوال کیا انہوں نے کہ جب ہم 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کرتے ہیں تو اپنی دنیاوی حاجات کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی آخرت کی حاجات کی بھی نیت کریں کہ بالفرض مشکلات، یعنی کہ آخرت کی مشکلات، مثلا قبر، حشر، پل صراط کی آسانی، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ، پھر بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی نیت بھی درود پاک پڑھتے وقت اگر ہمارے ذہن میں ہو تو کیا یہ اچھی بات ہو۔ مجھے بڑا مزہ آیا کہ کسی نے کتنی پیاری گفتگو کی۔ اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے، ان پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج میں آپ کو درود پاک کے حوالے سے کہ درود پاک پڑھتے ہوئے کیا کیا نیتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، یہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، اگر ہو سکے تو کاپی پین آپ کے پاس ہو تو لکھ لیں، چند مرتبہ ان کو آپ ریپیٹ کریں گے تو جب بھی درود پاک پڑھیں گے نا تو جیسے جیسے تعداد آپ کی بڑھتی جائے گی، برکات آپ کے ذہن میں آتے جائیں گے کہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھا ہوں تو مجھے یہ برکت نصیب ہوگی، 100 مرتبہ پڑھ لیا اب یہ برکت نصیب ہوگی، 500 مرتبہ پڑھنے پر یہ برکت نصیب ہوگی، 1000 مرتبہ پڑھنے پر یہ برکت نصیب ہوگی، دنیا میں کیا کیا مجھے برکتیں نصیب ہوں گی، آخرت میں کیا کیا مجھے برکتیں اور فضائل و برکات نصیب ہوں گے۔ جب درود پاک پڑھتے ہوئے یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی نا تو درود پاک اہتمام کے ساتھ بھی پڑھا جائے گا، خوش و خضوع کے ساتھ بھی پڑھا جائے گا، اور جب درود پاک پڑھیں گے تو درود پاک پڑھنے کا مزہ بھی بہت زیادہ آ جائے گا۔ تو اس ویڈیو کو توجہ کے ساتھ سنیے گا، اللہ نے چاہا بہت فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، ویسے تو درود پاک پڑھتے ہوئے جو بیسک نیت وہ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے میں درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں، اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور اس بات کو ضرور لکھ لیں کہ جب بھی آپ کوئی نیک عمل کریں، کوئی بھی عبادت کریں، کوئی وظیفہ پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، درود پاک پڑھیں، کوئی بھی نیک عمل کریں تو 3 نیتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ کیا کیا؟ پہلی نیت یہ ہو کہ یہ جو میں نیک عمل کر رہا ہوں اس کی برکت سے میرا رب راضی ہوگا، میں اللہ کے رضا کے حصول کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ پھر دوسری نیت یہ ہو کہ اللہ کریم اس عمل کو کرنے کی برکت سے مجھے ثواب عطا فرمائے گا۔ اور تیسری نیت آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہی عمل میری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ پھر اس میں جتنی زیادہ نیتیں بڑھاتے جائیں گے اتنی زیادہ فضل و برکات آپ کو نصیب ہوں گے۔ اور دیکھیں، درود پاک پڑھتے ہوئے جب آپ احادیث طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک پڑھنے والوں کو جو بشارتوں سے نوازا ہے، جو خوشخبریوں سے اور جو انعامات سے نوازا ہے، اگر یہ سب خوشخبریاں بشارتیں آپ کے ذہن میں ہو نا تو درود پاک پڑھنے کا مزہ ہی آ جائے۔ میں چند ایک بیان کرتا ہوں اور موٹی موٹی باتیں اللہ نے چاہا تو جب آپ کے ذہن میں درود پاک پڑھتے ہوئے یہ ہوں گی تو بہت زبردست طریقے سے آپ کا درود پاک پڑھا جائے گا۔ دیکھیں، جب درود پاک آپ پڑھیں گے اللہ کی رضا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشنودی، ثواب کا حصول، مغفرت کا حصول تو ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ نیتیں بھی ہوں کہ یہ جو میں درود پاک پڑھ رہا ہوں، ہر ایک درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ کریم مجھ پر 10 رحمتوں کا نزول فرمائے گا، میرے 10 گناہ معاف فرمائے گا، 10 نیکیاں
میرے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، اور 10 درجات اللہ کریم میرے بلند فرمائے گا۔ پھر درود پاک پڑھتے ہوئے جن احادیث طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک پڑھنے والوں کو خوشخبری عطا فرمائی ہیں، بشارتوں سے نوازا، انعامات سے نوازا ہے، وہ احادیث طیبہ درود پاک پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں ہوں گی تو اس سے بھی بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو شوق و محبت سے مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو اس کا اللہ پر حق ہے کہ اللہ کریم اس کے دن اور رات کے گناہ معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ جو 50 مرتبہ دن بھر میں مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو بروز قیامت اسے مجھ سے مصافحہ کرنے کا شرف حاصل ہوگا۔ جب آپ درود پاک پڑھنے لگے تو 50 مرتبہ پڑھتے وقت یہ ذہن میں ہو کہ بھئی اس عمل کی برکت سے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بروز قیامت مصافحہ کرنے کا، یعنی کہ ہاتھ ملانے کا شرف حاصل ہوگا۔ پھر تعداد جب 500 تک پہنچنے لگے تو ذہن میں یہ بات ہو کہ بھئی میں یہ جو درود پاک پڑھ رہا ہوں اس کی برکت سے اللہ کریم میری رزق روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ جب نیت ہو ساتھ کہ بھئی میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے لگا ہوں، اس کی برکت مجھے یہ نصیب ہوگی کہ مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک میں جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لوں گا۔ حضور کی حدیث ہے نا، حضور نے فرمایا کہ من صلی علیہ فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ، کہ جو شخص دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ کم از کم 1000 مرتبہ تو درود پاک روزانہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو اس وظیفے کو، اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اس کی نیت بھی کر لی کہ مجھے یہ برکتیں نصیب ہوں گی، پھر درود پاک پڑھتے ہوئے یہ بات ذہن میں ہو کہ یہ جو میں درود پاک پڑھ رہا ہوں اس کی برکت سے میری دنیا اور آخرت کی تمام حاجات پوری ہوں گی۔ اللہ کریم اس کی برکت سے میری پریشانی، مصیبتوں اور تکالیف کو دور فرما دے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہو وہ کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پاک پریشانیوں، دکھوں اور مصیبتوں کو لے جاتا، رزق بڑھاتا اور حاجتیں بھر لاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو درود پاک پڑھتے ہوئے یہ بات بھی ذہن میں ہو کہ اس کی برکت سے اللہ کریم میری جو دنیاوی اور اخروی پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں اللہ کریم انہیں دور فرمائے گا، میری حاجات کو پورا فرمائے گا۔ پھر درود پاک پڑھتے ہوئے یہ بات بھی ذہن میں ہو کہ اللہ کریم اس درود پاک پڑھنے کی برکت سے میرا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا، میں درود پاک پڑھنے کی برکت سے ایمان کی حالت سے اس دنیا سے رخصت ہوں گا، پھر جب مر کر میں قبر میں جاؤں گا تو قبر میں بھی مجھے درود پاک کی برکتیں نصیب ہوں گی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ قبر میں تم سے پہلے میرے متعلق سوال کیا جائے گا، میرے متعلق سوال پوچھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر درود پاک پڑھتے ہوئے حشر کی برکتیں جو اسے درود پاک پڑھنے والوں کو نصیب ہوتی ہیں یہ بھی اگر ذہن میں ہوں گی تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، جیسا کہ اللہ کی رضا درود پاک پڑھنے والوں کو بروز قیامت نصیب ہوگی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب وہ بروز قیامت آئے تو اس کا رب اس سے راضی ہو تو اس سے چاہیے کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ بھی ذہن میں درود پاک پڑھتے وقت بات ہو کہ درود پاک جو میں پڑھ رہا ہوں اس کی برکت سے بروز قیامت ہر مقام اور ہر جگہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت ہر مقام اور ہر جگہ تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہی شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے ہوں گے۔ پھر درود پاک پڑھتے ہوئے یہ بات ذہن میں ہو کہ اس وظیفے کی برکت سے بروز قیامت مجھے عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، حدیث طیبہ میں آیا۔ پھر درود پاک پڑھتے ہوئے یہ بات بھی ذہن میں ہو کہ درود پاک جو میں پڑھ رہا ہوں اس کی برکت سے بروز قیامت اس کی دہشتوں سے اور حساب کتاب سے بھی جلد نجات نصیب ہوگی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت اس کی دہشتوں سے اور اس کے حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہی شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے ہوں گے۔
پھر درود پاک پڑھتے ہوئے یہ بھی ذہن میں بات ہو کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے حوض کوثر کا جام بھی پینا نصیب ہوگا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت چند گروہ میرے حوض پر وارد ہوں گے جنہیں میں دنیا میں ان کے درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے پہچانتا ہوں گا۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ عاشقان رسول کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست اقدس سے حوض کوثر کا جام بھر بھر کر پلا رہے ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ذہن میں یہ بات ہو کہ اس عمل کی برکت سے مجھے بروز قیامت درود پاک پڑھنے کی برکت سے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بروز قیامت شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، سمجھے کہ یہ تمام فضیلتوں کی ایک، سمجھے کہ جو جس شخص کو نا یہ فضیلت حاصل ہو گئی، یہ شرف حاصل ہو گیا، تو سمجھے کہ ہمیشہ کے لیے کامیابی اور کامرانی اس کا مقدر بن گئی، کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بروز قیامت شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے گا کہ کوئی شخص بھی جنت میں تب تک داخل نہیں ہو پائے گا جب تک کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو جائے۔ اور درود پاک پڑھنے والا وہ خوش بخت اور خوش نصیب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ جو بندہ درود پاک کی کثرت کرے گا اسے بروز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، حضور کی شفاعت سے مشرف ہوگا۔ اور پھر درود پاک پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے مجھے پل صراط پر نور عطا ہوگا، جس کی برکت سے بآسانی میں پل صراط پار کر لوں گا۔ اب پل صراط تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، جہنم کی پشت پر بنا ہوا، جہنمی بروز قیامت کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ اور درود پاک پڑھنے والا کتنا خوش نصیب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میرا ایک امتی پل صراط پر سے گزرتا ہے، کبھی چلتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی لٹک جاتا ہے، ان قریب تھا کہ وہ پل صراط پر سے گر جاتا کہ اس کا دنیا میں درود پاک پڑھنا اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پل صراط پار کروا دیا۔ سبحان اللہ، تو اس کے ذہن میں جو درود پاک پڑھنے والا ہے اس کے ذہن میں اگر یہ بھی بات ہو کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے پل صراط پر نور عطا ہوگا اور اس کی برکت سے پل صراط بھی پار کر جاؤں گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ جو میں درود پاک پڑھ رہا ہوں تو جنت کے دروازے پر میرا کندھا حضور کے کندھے سے چھو جائے گا، یعنی کہ جنت کے دروازے پر بھی حضور کی قربت نصیب ہوگی، گویا کہ حضور کا وہ غلام حضور کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوگا۔ ایک غلام کو اور کیا چاہیے؟ حضور کی حدیث ہے نا کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا جنت کے دروازے پر اس کا کندھا میرے کندھے سے چھو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جانے کا وظیفہ درود و سلام ہے۔ اور یہیں تک بس نہیں بلکہ درود پاک پڑھتے ہوئے یہ بھی نیت کریں، یہ بھی ذہن میں بات ہو کہ یہ جو میں درود پاک پڑھ رہا ہوں اس کی برکت سے جنت میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی۔ کہ ایک مرتبہ نا حضرت جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کریم نے آپ کو جنت میں ایک قبہ عطا فرمایا ہے جس کی چوڑائی 300 سالوں کی مسافت ہے، اور اسے کرامت کی ہواؤں نے ڈھانپ رکھا ہے، اور اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ بات جب ذہن میں ہوگی کہ درود پاک کی جو میں پڑھ رہا ہوں اس کی برکت سے جنت میں داخلہ بھی نصیب ہوگا اور جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت بھی نصیب ہوگی، تو درود پاک پڑھنے کا مزہ بھی آ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ جو میں مبارک وظیفہ پڑھ رہا ہوں اس کی برکت سے مجھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور جنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف فرمائے۔ جتنی بھی برکتیں ہم نے اس بیان میں سنی، یا جتنی بھی برکتیں احادیث طیبہ میں درود پاک پڑھنے والوں سے متعلق آئی ہیں، اللہ کریم ہمیں یہ برکات نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے مشرف فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا کہ جتنے عاشقان رسول تک پہنچے گی وہ سنیں گے، درود پاک پڑھیں گے، آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔